السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة إلا المتقون او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین اور سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں روزے کی فرضیت کے بارے میں ذکر ہے اور اس کے نتیجے کو بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اتقاء کی صفت پیدا ہوگی اور تم تقوی والے ہو جاؤ گے۔ تقوی اور ایمان یہ دل کی کیفیت کی چیز ہے کہ دل میں جو کیفیت ہوتی ہے اس چیز کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سامنے رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے وہ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور ختم ہونے والا ہے، لیکن اس عشرے میں ہر طرح کے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کی مغفرت اس مہینے میں اور شب قدر کی راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے شراب کا عادی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے بتایا گیا کہ والدین کا نافرمان اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی، اور چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ کینہ کیا چیز ہے؟ کینہ یہ ہے کہ کسی کی دشمنی اپنے دل میں چھپا لینا اور اس کو تکلیف پہنچانے کے ہتھ کنڈے اپنانا، تدبیریں کرنا کہ کس طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچی جائے، کس طریقے سے اس کو جو ہے پریشان کیا جائے، اس کو تکلیف و اذیت دی جائے، یہ ہے کینہ۔ تو ان 4 طرح کے لوگوں کی مغفرت کی ہی نہیں جاتی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں یا تمام چیزوں میں مبتلا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور جو بھی معاملات ہیں اس کو صاف کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما دیں گے جو اس گناہ میں ملوث ہوگا۔ ایک اور حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یعنی جو روزے دار جھوٹی بات کہنے سے اور برے کام کرنے سے نہ بچے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا کھانا اور پینا چھوڑ دینا اللہ کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صبح اٹھ کر کے کچھ کھا لیا اور دن بھر کام کی وجہ سے وہ کچھ نہ کھا پایا اور رات میں جب گھر پہنچا کام سے لوٹ کر کے تب اس نے رات کا کھانا کھایا، تو وہ شخص ویسا ہی ہے، وہ روزے دار نہیں ہے۔ ہم روزے سے بھی ہوں اور جھوٹی بات بھی کہہ رہے ہوں، ہم روزے سے بھی ہوں اور کسی کی غیبت بھی کر رہے ہوں، ہم روزے سے بھی ہوں اور کسی پہ بہتان بھی باندھ رہے ہوں، ہم روزے سے بھی ہوں اور نمازیں دھڑلے سے چھوڑ رہے ہوں، ہم روزے سے بھی ہوں اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہوں، ہم روزے سے بھی ہوں اور اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز وہ روزے دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ سکھاتا ہے اپنے دل کو صاف کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، اپنے دل کا تزکیہ کریں، صفائی کریں۔ جس طریقے سے گھروں کی صفائی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں۔ فرمایا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اپنے دل کی صفائی کر لے، جو اپنے دل کا تزکیہ کر لے، وہ شخص کامیاب ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، کدورتوں کو دور کریں، عداوتوں کو دور کریں اور محبت کو اس میں بسائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو روشن کریں، ایمان کی جاذبیت کو محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت کو ہم محسوس کریں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھا لیں گے۔ تو ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں ہم کو مزہ آئے گا، ہم قرآن پڑھیں گے اس میں ہم کو مزہ آئے گا، ہم تلاوت کریں گے، ہم ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، ہماری زبان تر رہے گی اللہ کے ذکر سے، تو ہم کو مزہ آئے گا اور ہم کو لطف ملے گا اس کا۔ تو میرے عزیز و بزرگ و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو جو فرض کیا تھا اس کا مقصد یہ بتایا کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف تقوی والے ہی پیدا ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز رمضان کے علاوہ بھی حرام تھی وہ رمضان میں کس طریقے سے جائز ہو جاتی ہے۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، اور صبح کے سحری سے لے کے شام کے افطار تک کے وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، وہ کچھ پیتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جائز نفسانی خواہشات سے بھی وہ بچا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، اور اسی دوران اگر اس کے پاس مدینۃ الرسول کی اجوا کھجوریں یا کوئی بھی کھجور پیش کی جائے اور مکہ مکرمہ سے لایا ہوا زمزم کا مبروک برکت والا پانی پیش کیا جائے، یہ وہ پانی ہے کہ اگر نیت صحیح ہو اور نیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے پیاس بھی بجھا دیتے ہیں، اور اگر نیت صحیح ہو تو بھوک بھی مٹا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر نیت صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ حفظ میں، حافظے میں برکت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، کہ اتنا برکت والا پانی اگر کسی روزے دار کے سامنے پیش کیا جائے اور مدینے کی کھجوریں پیش کی جائیں تو وہ شخص اس کی برکت کی وجہ سے، اس کے بابرکت ہونے کی وجہ سے بھلے ہی اس کو اپنی آنکھوں پہ لگائے گا، سر پہ رکھے گا اور اس کو اہمیت کی نظر سے دیکھے گا، عظمت کی ہاتھوں سے اس کو چھوئے گا، لیکن اس کو کھائے گا نہیں۔ وہ سامنے والے سے کہے گا اس کو میں رات میں کھاؤں گا، عشاء مغرب کے بعد کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز روزہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر حرام ہو گئی، وہ روزہ رکھ کر کے اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہ تو وہ چیز تھی جو رمضان کے علاوہ اس کو برکت والا سمجھا جاتا تھا، روزے دار اس کو روزے کے علاوہ اس کو برکت والا سمجھتا تھا، اور ڈھونڈتا تھا کہ کس جگہ سے یہ چیز مل جائے تاکہ اس کو ہم کھا لیں اور پی لیں، اور اللہ تعالی ہمارے جسم میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا کریں اس کے ذریعے سے۔ لیکن آج یہی روزے دار اس کو کھاتا نہیں، منہ میں رکھنے کو تیار نہیں۔ تو جب جو چیز رمضان کے علاوہ حلال تھی، بابرکت تھی، وہ رمضان میں آ کر روزے دار کے لیے حرام ہو گئی، تو کس طریقے سے جو چیز رمضان کے علاوہ حرام تھی وہ رمضان میں آ کر کے اور حلال ہو سکتی ہے؟ بالکل حلال نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ بولنا رمضان کے علاوہ بھی حرام تھا، تو کیسے رمضان میں جھوٹ بولنا حلال ہو سکتا ہے، جائز ہو سکتا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا رمضان کے علاوہ بھی منع تھا، حرام تھا، تو کس طریقے سے رمضان میں ہم اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں اور مجلسیں باقاعدہ لگتی ہیں اور اس میں ایک دوسرے کی ناموں کو اچھالا جاتا ہے، ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں؟ کیسے ہم اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف رمضان میں دے سکتے ہیں جبکہ رمضان کے علاوہ بھی یہ منع تھا؟ اور یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبان سے اپنے ہاتھ سے تکلیف دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو ہم مسلمان اللہ کے رسول کے قول کے مطابق گویا کہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی جو چیز رمضان کے علاوہ بھی حرام تھی، وہ رمضان میں بدرجہ اولا حرام ہو جائے گی، اس کی نحوست اور بڑھ جائے گی، اس کے گناہ کا لیول، گناہ کا درجہ اور بڑھ جائے گا۔ جس طریقے سے رمضان میں بتایا گیا کہ ایک نیکی کرو 70 نیکیاں پاؤ، ایک فرض ادا کرو اور 70 فرض کا ثواب پاؤ، ایک نفل ادا کرو، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب پاؤ، قرآن کا ایک حرف پڑھو اس کو 70 گنا، اور ایک حدیث کے مطابق قرآن کا ایک حرف پڑھو اس کو 700
گنے تک کے لے جاؤ، یعنی اگر کسی شخص نے پڑھ دیا الف لام میم تو گویا کہ اس کا ثواب 2100 نیکیاں ہو گئیں، 2100 نیکیاں اس کے رجسٹر میں لکھ دی گئیں۔ تو یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، گویا کہ ہمارے لیے ایک آفر اور سیل کا مہینہ ہے، جس میں خوب ہمیں رحمتیں لوٹنا چاہیے، خوب برکتیں لوٹنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے آپ کو معاف کرانا چاہیے۔ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقدس راتوں میں جگ کر کے اللہ سے پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اس کورونا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرمائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی کو بھی یہ بیماری اگر لاحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اور پوری انسانیت سے اس بیماری کی ہماری دعا ہونا چاہیے ان مبارک راتوں میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کسی کو تکلیف نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور بہتان کسی کو نہ باندھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم برے کاموں سے اور بری بات کے کہنے سے بھی ہم بچے رہیں، تب تو ہمارا روزہ رکھنا اور اسی طریقے سے راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار اور دعا میں لگنا کام آئے گا، ورنہ یہ ہمارا عبادت کرنا اور تلاوت کرنا کسی کام نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہم کو ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔